اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، یا احد یا صمد، یا احد یا صمد، یا احد یا صمد، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، یا صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، یہ اس کا ایسا عمل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس عمل کو روایت کرنے والے مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی لا تعداد دن بھر میں یا احد یا صمد پڑھتا ہے، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، رزق اس کے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا یا روپیہ پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد آپ کی شادی کا ہونا بھی ہے، رزق سے مراد آپ کی نیکیوں میں کثرت آ جانا بھی ہے۔ رزق کا مطلب عبادت میں خشوع اور خضوع عطا ہونا بھی ہے۔ رزق کے اندر اولاد کی کثرت ہونا بھی ضروری ہے۔ رزق کے بے شمار معنی ہیں۔ آپ لغت میں اگر پڑھیں گے، فیروز اللغت اٹھا لیں یا پھر انوار اللغت اٹھا لیں، اس میں آپ کو یہ سب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بتانا چاہ رہا تھا جو کہ آج مجھے مطالعہ کے دوران میری نظر سے گزری، جس کے اندر یہ تھا کہ جو کوئی بھی اپنے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت چاہتا ہے، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود تاج ایک بار پڑھ لیا کرے، تو کسی نہ کسی دن نبی پاک کی زیارت ہو جائے گی۔ اور نبی پاک کی زیارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک ہی ہوں گے، کیونکہ نبی پاک کی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ کا مبارک چہرہ آپ ہی کا ہے، آپ کا بولنا آپ کا ہی ہے، اور آپ کی شہادت آپ کی ہی ہے۔ تو لہذا شیطان ملعون نبی پاک کے روپ کے اندر ہمارے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا ہم جو عشق کرنے والے ہیں، جو اپنے نبی پر جان دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے روزانہ سونے سے پہلے ایک بار درود تاج پڑھ لیا کریں، اور اس کی برکت سے ہوگا یہ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو میری ماؤں میرے بہنوں، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا وظیفہ ہے، مولا علی شیر خدا کا یا احد یا صمد۔ آپ نے روزانہ دن بھر میں چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ لوگ 1000 کی تعداد میں یا احد یا صمد پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو کہ مریض ہے، جو کہ کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کوئی ایسا گندا عمل کر دیا ہے، یا پھر نظر بد ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے درمیان حائل ہے، میں اپنی بڑی محنت کر رہا ہوں، اپنا میں پورا بیسٹ دے رہا ہوں، 100% میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرے کام میں کامیابی نہیں ہو پا رہی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہے تو یا احد یا صمد، یہ آپ لوگ ظہر کی نماز کے بعد آپ پانی کے اوپر دم کریں گے 333 کی تعداد میں پڑھنے کے بعد، اور اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ عمل کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے۔ آپ اس پانی کو کسی بوتل میں بھی ملا سکتے ہیں اور اس بوتل کو آپ دن بھر میں پی لیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طریقے سے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسے معاملات ہیں، کسی نے بندش کروا دی ہے، اس طریقے کے کوئی معاملات ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے باقاعدہ کہ میرے پیسے میں یہاں رکھتا ہوں غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر بے برکتی کا بڑا عالم ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، لیکن آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کے بعد یا فجر کے بعد آپ پڑھیں گے 333 کی تعداد میں، اور آپ لوگ وہی پانی پہ دم کریں گے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ یعنی کہ دیواروں پر چھڑک دیں گے، اور آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ یا رب ذوالجلال، میرے گھر سے اگر کوئی ایسا شیطان کا شر ہے جو کہ میرے رزق کے درمیان حائل ہے، جو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے چپک گیا ہے، یا پھر میرے گھر میں کوئی ایسی لوکیشن ہے، یا پھر میں اپنے گھر میں گانے وانے بجاتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست آ گئی ہے،
تو میرے مالک اس سے مجھے پناہ نصیب کر۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں گے۔ اور میری ماؤں میری بہنوں، آپ لوگوں نے دعا لازمی مانگنی ہے اور اچھے انداز میں اور بالکل فرصت سے مانگنی ہے۔ ایسا نہیں کریے گا کہ آپ لوگ اگر وظیفہ کرنے میں آپ لوگ 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں اور آپ دعا بس 2 منٹ 3 منٹ میں مانگ لی۔ اگر آپ لوگ وظیفہ 15 منٹ میں کر رہے ہیں تو آپ کو دعا کم سے کم 20 منٹ کی مانگنی چاہیے۔ آپ اللہ پاک سے اپنی دل کی بات کہتے رہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اب میں بولوں کیا، میں مانگوں کیا۔ آپ صرف بولتے رہیں، کیونکہ میرا رب ایسا ہے جو ہماری شیخ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے رب کی کہیں گستاخی نہ کر بیٹھوں، آپ ارادتاً تو کچھ بھی نہیں کریں گے نا۔ کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا مجال جو میرے رب کی گستاخی کر جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں، اور اول تو اگر ایسا کوئی عنصر آپ کے منہ سے نکلے گا تو آپ کا دل خود گواہی دے گا، یہ تو نے غلط مانگا، یہ تو نے غلط کہا۔ آپ اسی ٹائم پہ توبہ کر لیں۔ اور آپ نے یہ احدو یا سمدو، اس کا وظیفہ آپ نے 7 دن تک کے کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا، آپ نے بیچ میں کوئی گیپ نہیں دینا، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیکن وضو کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ نماز کے بعد کا متعین کر لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ 200 مرتبہ 2 تسبیحیں آپ لوگ یا احدو یا سمدو کی پڑھ لیں۔ دیکھیں، یا احدو یا سمدو پڑھیں گے اور 1 بار شمار کیا جائے گا، یہ ایک تصور کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اور لیکن اس عمل کو جب آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگ نیت کے ساتھ کریں گے۔ نیت خالص کا ہونا ضروری ہے۔ جو آپ کی نیت ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کسی دوسرے معاملات کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیں گے۔ اس طرح سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک کامنٹ میں دعا کا ایک لفظ کہہ دیا کریں یا پھر اپنا نام لکھ دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے ایک خصوصی طور پر اجازت نامہ مل جاتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کا نام لے کر میں بذات خود دعا کرتا ہوں، میں کامنٹ کو بذات خود پڑھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور آپ کے کامنٹ کو پڑھتا ہے، پھر کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے آپ کے کامنٹ کو، ایسا نہیں ہے۔ میں بذات خود کامنٹ کو پڑھتا ہوں، اور زیادہ تر میں جمعے کی نماز کے بعد آپ کے کامنٹ کو بالخصوص اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھتا ہوں، کیونکہ جو ہماری درود پاک کی محفل ہے اس کے بعد ہم لوگ اس چیز کا اہتمام ضرور کرتے ہیں کہ جو ہمارا سننے والا ہے اس کو میں بذات خود، میں اپنی یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری میں نے بنائی ہوئی ہے کہ میں اس ٹائم پر بیٹھوں اور اپنے سننے والے کو جو پریشان حال ہیں، ہو سکتا ہے میرا رب میری ہی دعا کے صدقے آپ لوگوں کے لیے آسانی فرما دے، یا پھر آپ کے لیے میں آسانی کی دعا کروں، میرا رب میرے لیے آسانی فرما دے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے یہ کہ آپ لوگ لازمی کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھا کریں، اپنے مسئلے کے بارے میں لکھا کریں، اور اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے گا۔ میری ماں میری بہنوں، آپ فکر نہ کریں میرے بھائیوں، بس آپ لوگوں نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مولا علی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ مولا علی وہ تھے جن سے ولایت اسٹارٹ ہوئی تھی، آپ ولیوں کے سردار ہیں، تو لہٰذا آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پہ پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔